السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ بنی اسرائیل کے 15 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 7واں مرکزی موضوع انسان ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں اور دوسرے حصے کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے پہلے ہے فطرت۔ انسان کی فطرت کیا ہے؟ یہ 7 نکات ہیں جن کو دیکھ لیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم قابو پانا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ پہلا اور دوسرا نقطہ آیت 11 میں سے ہے کہ جلد باز ہے۔ خالی جلد بازی نہیں بلکہ اس جلد بازی کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے کہ برائی مانگنے میں بھی بھلائی کی طرح جلدی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، ابھی نکل آئے، ابھی میرا نکل ہے۔ پرائز بانڈ کے نام نکلتے تھے، رات کو دیکھتے چپرجی جہاں جہاں بکتے ہیں ساری رات رش لگا ہوتا تھا کہ آخری رات ہی لینا ہے، پھر 100,000 روپیہ 10,000 روپیہ زیادہ دینا پڑ گیا، لیکن آخری رات ہی لینا ہے، بس صبح صبح یہ نام نکلا ہے۔ باقی بھی یہ شرطیں لگ رہی ہیں، ہو رہا ہے سارا کچھ کہ جلدی جلدی مل جائے۔ اسی طرح برائی میں بھی جلدی کرتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی سانیہ پیش آتا ہے تو فوراً بد دعائیں شروع کر دیتا ہے، اور یہ بد دعا بعض اوقات دشمنوں سے اپنے یا اپنی اولاد کے بارے میں ہوتی ہیں، دشمنوں کے بارے میں کرتا ہے، اپنے بارے میں یا اللہ یہ مجھے موت ہی آ جائے میرے سے، یہ اولاد کو بھی اسی طرح بد دعائیں دیتا ہے، اور پھر یہ چاہتا بھی ہے کہ یہ بد دعا فوراً قبول ہو جائے۔ حالانکہ بعد میں سے یہ احساس ہوتا ہے اگر یہ بد دعا قبول ہو جاتی تو کتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اس طرح ابو جہل نے اور پھر نضر بن حارث نے دعا کی، اور بھی اس طرح سے یہ کہ مسلمان کہ اگر یہ نبی اور قرآن برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اور یہ مسلسل اس پر تھے۔ اور بدر پہ جاتے وقت ابو جہل کعبہ کے پردوں سے لپٹ کے دعائیں مانگ کر گیا جو اس نے کرنی تھی نے۔ اسی طرح مسلمان بھی کفار کی سختیوں سے تنگ آ کر بعض اوقات ان کے لیے بدعا کر دیتے تھے، حالانکہ ان میں سے اکثر بعد میں ایمان لائے۔ خالد بن ولید ایمان لایا، عمر بن عاص لایا، ابو سفیان لایا، کتنے ایمان لائے بعد میں، سارا کوئی لائے جو کہ پہلے اس مقابلے پہ آئے ہوئے تھے۔ انسان کی جلد باز طبیعت اکثر اوقات نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے کاموں میں تدریج اور حکمت پوشیدہ ہے۔ تیسرا نقطہ ہے جی، خوشحال لوگ نافرمانی میں بھی پیش ہیں۔ اس آیت میں دیکھیں 16 میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے خوشحال لوگوں کو حکم بھیجا تو انہوں نے نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ یہ مترفیہ طرف سے ہے، عیش و عشرت، فراخی، وسعت، خوشحال لوگ، کھانے کو بہت ہے، باقی کچھ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ آپ چلے جائیں جو پوش علاقے ہیں، کتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، کتنا کیا کچھ ہے کھلا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نافرمانی میں پیش ہوتے ہیں۔ ہر خرابی انہی سے شروع ہوتی ہے، سب خرابیاں سب ادھر سے چلتے اور پھر دوسرے لوگ ان کی نقل اتارتے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی میں پہلے خوشحال لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ لوگ عیاشیوں، بے حیائی، فحاشی، زنا، کمزوروں کے حقوق غصب کرنا، اللہ کی نافرمانی، نعمتوں کی ناقدری، دنیا میں غیر معمولی انعامات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ امیر اور خوشحال لوگوں کو ان امراض میں دیکھ کر ان کے زیر سایہ لوگ بھی ان کی چال چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا رنگ ڈنگ اختیار کرتے ہیں۔ اس طرح سارا معاشرہ فسق و فجور میں مبتلا ہو کر عذاب الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ خوشحال لوگ، یہ جو راج خان کی مستی جو ہے نا، یہ خرابی کا باعث بنتی ہے۔ پھر آگے 60 نمبر میں سے جی چوتھا نقطہ، ڈرانے پر سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا ہے۔ اس میں اللہ نے صاف کہا ہے کہ ہم انہیں ڈراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی بڑھتی ہے، لیکن صرف سرکشی۔ اللہ طغیان کبیرہ، طغیان تغی سے ہے، تغی تو غین، یہ اسی سے طغیانی ہے۔ طغیانی کیا ہوتی ہے؟ کناروں سے نکل جانا، پانی کا دریا سے یا کسی کناروں سے نکل جانا۔ تو سرکش، نافرمان، جو حدود سے نکل جائے، جو اپنی حد سے نکل جائے، اللہ کے حکم سے نکل جائے، تو یہ کہ تغی، ان کی سرکشی بڑھتی ہے، یہ حد پار ہی کر کے چلتے ہیں۔ اچھا آپ کرکٹ، ہاکی دیکھ لیں، کوئی فٹ بال دیکھ لیں، جو گول لائن ہے، باقی سائڈ لائنیں ہیں، حد پار کر جائے کوئی چیز، گول کیا ہوتا ہے کہ حد پار کر گیا، سائڈ پہ فاؤل ہو گیا، یہ حد پار کر گیا، وہاں ذرا ایسا نہیں ہے۔ یہ کرکٹ میں آؤٹ ہو گیا جی، ایک لائن لگی ہے جس پہ پہلے پہنچنا نہیں پہنچنا، وکٹ اڑ گیا نہیں ہے۔ اچھا وہاں پہ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں جی، آگے پیچھے 3 دفعہ 10 دفعہ ریویو کر کے کہ جی حد تو نہیں پار ہوگی، یا انسان نے اللہ کی حد پار کی ہوئی ہے اور یہاں پہ خرابی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد 67، 99 اور 99 میں بڑا ناشکرہ ہے۔ ان الانسان کفورا کفر ہے، کفر کہتے ہیں ناشکری کرنا، انکار کرنا، چھپانا چیز کو، اور یہی بات آگے آ رہی ہے آیت نمبر 89 میں اور پھر 99 میں آ رہا ہے کہ ظالم بھی ہے اور ناشکرہ بھی ہے۔ اور پھر 83 میں نعمت ملنے پر حق سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اور چھن جانے پر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بڑا کلیئر ہے کہ یہ کرتا کیا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، جب نعمت ملے تو روگردان ہو جاتا ہے، اعراض کرتا ہے۔ اعراض ہے پہلو تہی کرنا، منہ موڑ لینا، دیکھنا ہی نہ، توجہ ہی نہ کرنا،
اور پہلو پھیر لیتا ہے، لا تعلق ہو جاتا ہے، اور جب کوئی برائی پہنچتی ہے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے. مایوس یاس سے ہے نا امید، یہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتی کسی چیز کی، تو بالکل کوئی امید نہیں رکھتا اس کو. تو یہ انسان کا مسئلہ ہے. مومن کا جو اس میں طرز عمل ہے وہ نعمت ملنے پر شکر کرتا ہے اور مصائب اور تکالیف پر صبر کرتا ہے اور اس کے ساتھ نماز سے مدد لیتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت 153 میں اللہ نے کہا صبر اور نماز سے مدد لو. جبکہ دنیا دار شخص خوشحالی میں اللہ کو بھول جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ جب اس قریب اور دنیا کافی ہے تو تعلق قائم نہیں رکھتا اللہ سے. تنگی ترشی ہو جائے تو مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ سے تعلق قائم نہیں کرتا. اس وقت بھی اسے یہ عقل نہیں آتی کہ ابھی اللہ سے عقل کر لو. اور پھر ساتواں ہے بہت تنگ دل اور بخیل ہے. اس میں آ رہا ہے جی جو مال اللہ نے دیے، خزانے جو اللہ کے رحم نے دیے، وہ خرچ کرنے سے ڈرتا ہے کیونکہ بہت تنگ دل ہے. اس کا حکم یہ جو قطور ہے نا، اس کا مطلب ہے خرچ روک لینا، کنجوسی اختیار کرنا، خرچ تنگ کرنا. اور اللہ نے قرآن میں بار بار بخل کی مذمت کی ہے، اس کو بڑا برا کہا ہے. اور اللہ نے یہ سورہ آل عمران 3 نمبر اس کی آیت 180 ہے. اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو دی ہے اپنے فضل سے، کہ یہ بخل بہتر ہے ان کے حق میں. لیکن یہ بہتر نہیں، یہ بہت ہی برا ہے ان کے حق میں. یہ تونگ بنا کر ڈالا جائے گا ان کے گلوں میں وہ مال جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن. تو یہ جتنا مال بچا کے رکھا نا، جتنا مال بچا کے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وارثوں کا ہے. تو اس لیے وارثوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں اور اپنے گلے میں توک لے جاتے ہیں. اور یہی مضمون سورہ نساء کی آیت 37 میں ہے اور 47 محمد کی سورت میں آیت 38 میں. تو یہ اس سے بچنا ہے، بہت بڑی خرابی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.